بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے، میری 6 سال کی نماز کی قضا ہوئی ہے، اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہوگا، نیت کیا کرنی ہوگی، اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ وتر کی نماز بھی قضا کرنی ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ معلوم ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اگر خدا نخواستہ قضا اتنی زیادہ ہے یا حساب کتاب معلوم نہیں ہے تو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے حاشیہ میں اس کا طریقہ یہ نقل فرمایا ہے کہ یا تو نمازوں کی ابتدا سے قضا کرنے کی کوشش کرے اور یا پھر آخر سے نمازوں کی قضا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا قضا نماز ادا کرنے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میرے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے جو پہلی فجر ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا یہ نیت کر لے کہ ان میں سے جو آخری فجر ہے وہ میں ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آسانی ہو جائے گی۔ وتر کی نماز چونکہ واجب ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، لہذا وتر کی نماز کی قضا وہ عشاء کے ساتھ کی جائے گی۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ وتر کی قضا وہ عشاء کے ساتھ ہی ہوگی، علیحدہ نہیں ہوگی۔ کیا بدعتی امام کے پیچھے جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی؟ بدعتی امام کا کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو مشرک کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جنازے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، نہیں ہوگی۔ ایک شیعہ کا اعتراض ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو ان کی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، ان کے جہیز کے بارے میں حدیث کیوں نہیں ملتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیوں ملتی ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کو وہی چیز نظر آتی ہے جس کو وہ طلب کرتا ہے، جس کو وہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے۔ تاریخ کے اندر ان تمام صاحبات کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بچے ہوئے ہیں، بیٹے کا نام علی تھا، بیٹی کا نام امامہ تھا۔ ان سے یہ پوچھئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت امامہ سے کیا تھا جو زینب کی صاحبزادی تھی۔ اسی طرح حضرت رقیہ کا نکاح وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے اور ان سے بیٹا ہوا ہے، عبداللہ نام ہے، جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ایک چیز کی 2 طرح قیمت مقرر کر کے فروخت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ قیمت ہمیشہ وہ یکساں ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے۔ البتہ ایک صورت میں فرق کی اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی وقت اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یا بعد میں خریدی جا رہی ہو تو ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کا فتاوی عالمگیری میں اجازت دی ہے انہوں نے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.